علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج کی کہانی انسٹاگرام پر ایک بھائی نے شیئر کی ہے۔ ناران کی خوبصورت وادیوں میں اپنی بیتی ایک خوبصورت محبت کی کہانی وہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی کہانی آپ سب سے شیئر کی جائے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ناران کی وادی، جہاں دریا کی روانی میں اور پہاڑوں کی بلندی میں ایک خاموشی بستی ہے، جس خاموشی میں دلوں کا سکون اور بے چینی کے لیے راحت بستی ہے۔ اس وادی کا حسن الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جہاں ہر طرف سبزہ اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی بسی ہوتی ہے۔ اس وادی میں قریب ایک ہی اسکول تھا، جو قدرتی حسن کے درمیان علم کا دیپ جلائے رکھتا تھا۔ اسکول کے ارد گرد بہتے دریا کی موسیقی اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک خوابناک ماحول پیدا کرتی تھی۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجب تازگی تھی جو دلوں کو زندہ کرتی تھی۔ وادی کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے، جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے رہتے تھے۔ اس سکول میں بطور استاد مجھے اپنی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ میں اپنی محبت اور محنت سے بچوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ سب کی نظر میں ایک دلکش اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ میری آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی۔ نہ صرف ایک بہترین استاد تھا، بلکہ ایک اچھا انسان بھی تھا، جو دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ طلباء بہت عزت کرتے تھے اور میں ان کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ دراصل میرے پڑھانے کا انداز بہت منفرد تھا۔ میں بچوں کو کتابوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقتوں سے بھی روشناس کرواتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی ایک سفر ہے جس میں ہر لمحہ ایک سبق ہے۔ اس سبق میں ہی زندگی گزارنے کا راز مضمر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بچوں کو زندگی کے حقائق سے روشناس کرواتا رہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی کا مقصد ہے روشنی کی تلاش، وہ روشنی جو علم، محبت اور حقیقت کی شکل میں ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے۔ مجھے اسی وجہ سے یہ شعر بھی بہت پسند تھا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ شوگران ہل اسٹیشن میری ایک پسندیدہ جگہ تھی۔ میں اسکول کے اوقات کار سے فارغ ہو کر یہاں آ جایا کرتا۔ مجھے قدرتی خوبصورتی اور موسم کے پرسکون مناظر بہت لبھاتے تھے۔ یہاں آ کر پہلے قدرت کے مناظر اور موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتا اور اس کے بعد کچھ دیر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا۔ کتابیں میری بہترین ساتھی تھیں۔ مجھے زیادہ دوست یا لوگوں کا ہجوم پسند نہ تھا۔ میں تنہائی میں کتاب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار سکتا تھا، اور ایسا میں ایک عرصے سے کرتا آ رہا تھا۔ کتابیں مجھے جہاں کچھ نہ کچھ سبق دیتی تھیں، وہیں میرے غم بھی بانٹ لیا کرتی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ کتابیں ایک وقت میں ہمیں سکھاتی بھی ہیں اور ساتھ ہی دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہیں، کبھی گم ہے کتاب آنکھوں میں۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک دوست جناب فاروق اپنی فیملی کے ساتھ ناران آ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک معزز کاروباری شخصیت تھے، مگر ناران میں بھی ان کا ایک گھر تھا جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے
चंद माह आकर रहा करते थे। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो आज स्कूल का दौरा करने आ रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनी और वापस कमरे जमात में जाकर अपने काम में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद जमात के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल साहब, फारूक साहब, उनकी बेटी नायाब और अपनी ज़ौजा के हमरा दरवाजे पर मौजूद थे। मैंने एहतरामन उनको अंदर आने का कहा। नायाब ने जब पहली बार मुझे देखा तो मेरी शख्सियत व अंदाज से मुतासिर हुई। फारूक साहब ने जमात में मौजूद तुलबा से पूछा कि आप में बड़ा आदमी कौन बनना चाहता है। जमात में से एक काबिल बच्चा खड़ा हुआ और जवाब दिया, जनाब, हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि बड़ा आदमी नहीं बनना, क्योंकि वो सिर्फ खुद के लिए बड़ा होता है। हमें अच्छा आदमी बनना है, क्योंकि वो पूरे मुल्क और मुआशरे के लिए अच्छा होता है। बच्चे का ये जवाब सुनकर जनाब फारूक और प्रिंसिपल साहब मुझे दाद देने पर मजबूर हो गए और फारूक साहब ने उस तालिब इल्म को 1000 रुपये इनाम भी दिया और कहने लगे, बेशक ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। नायाब ने भी बात में हिस्सा डालते हुए कहा, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत मुनफरिद है। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज़िंदगी की हकीकतों से रोशनास करवा सकूँ। मैंने गौर किया कि नायाब मुझे काफ़ी देर से देख रही थी। मेरी बातें भी शायद उसके दिल को छू जाने वाली थी और मैं महसूस कर रहा था कि नायाब की निगाहें मुसलसल मुझ पर हैं। वो मुझसे बात करने के बहाने से कोई ना कोई बात पूछते और मैं उसकी बात का जवाब देता। यूं ही बातचीत हुई। फारूक साहब और ख़ास तौर पर नायाब मुझसे बहुत मुतासिर हुई। वैसे भी मैंने पढ़ रखा था, इंसान की आधी खूबसूरती अल्फाज और आधी किरदार में होती है। इस लिहाज से नायाब मेरे अल्फाज भी सुन रही थी और बच्चे के जवाब से किरदार भी जान गई थी। बहरहाल मैं छुट्टी के बाद ऑफिस की जानिब गया तो दूर से ये देखकर वापस पलट गया कि प्रिंसिपल साहब के साथ वो सब वहीं मौजूद थे। मैं वापस मुड़ा के पीछे से आवाज़ आई, आ जाओ नौजवान, अंदर आ जाओ, हम सब तुम्हारा, आ जाओ नौजवान, अंदर आ जाओ, हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ हमारे साथ आकर बैठो, आओ खाना खाओ। मुझे मुनासिब ना लगा तो मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, सर बहुत शुक्रिया, आप लोग तनावुल करें, मैं घर जाकर खा लूँगा। साथ ही दूसरी आवाज़ नायाब की अम्मी की थी, अरे नहीं बेटा, मना नहीं करो, आओ बैठो खाना खाते हैं। मज़ीद इनकार मुझे अच्छा ना लगा तो आखिर बैठ ही गया। नायाब थी कि उसका ध्यान मुसलसल मुझ पर ही था। खाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने बताया कि नायाब कल से कुछ दिन मेरी जमात में बैठा करेगी। मैं हैरान तो हुआ लेकिन कुछ ना बोला। वहाँ से फारिग होकर मैं मामूल के मुताबिक शोग्रान गया। आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार था। हल्के हल्के बादल बर्फ़ के गोलों की मानद छाए हुए थे। ठंडी हवा की लहरें चेहरे को छूते हुए गुजर रही थीं। कुछ देर बाद हल्की हल्की बूंदाबारी शुरू हो गई। मौसम मज़ीद हसीन हो गया। आज मौसम वाकई कुछ अलग था। ऐसा महसूस होता था जैसे मौसम की अदाएं रक्स कर रही हों और साथ ही ठंडी हवा की सरसराहट मौसीकी नुमा मालूम होती थी। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था।
کچھ دیر اس قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے بعد میں کتاب پڑھنے میں مشغول ہوا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ارے بیٹا تم یہاں؟ میں نے کہا، جی انکل، میں تو روزانہ یہاں آتا ہوں۔ نگاہوں کی دوسری جانب جناب فاروق اور نایاب کھڑے تھے۔ نایاب بھی مجھے دیکھ کر خاصی مطمئن دکھائی دے رہی تھی، جیسے بچے کو کوئی من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ ہم وہاں بیٹھے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو نایاب نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنا نمبر دے دیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہی آیا کریں گے۔ میں نے دے دیا، لیکن مجھے اس کے انداز میں ایسا لگا جیسے وہ کافی دیر سے اس کے انتظار میں تھی۔ ہم دونوں شوگران کے خوبصورت ہل اسٹیشن پر ملتے تھے۔ وہاں کی خوبصورتی اور میری باتیں نایاب کے دل کو بہت بھا گئیں۔ نایاب بھی اس جگہ کو میری طرح بہت پسند کیا کرتی تھی۔ اس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یہاں کی ہوا میں ایک عجب سکون ہے۔ اب ہم روز ملا کرتے تھے۔ ایک دن شوگران کی ایک خوبصورت شام کو نایاب نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہے نا، یہ کتابیں میری بہترین دوست ہیں۔ اس کے علاوہ؟ میں نے کہا، میری 3 سال کی بھانجی ہے، وہ بھی میری اچھی دوست ہے۔ نایاب ذرا سا مسکرائی، جیسے کہ وہ اس بچکانہ جواب کی امید نہ رکھتی ہو، اور بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی سمجھدار دوست کی ضرورت ہے، اور آج سے میں آپ کی دوست ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے ہماری بات چیت مزید شروع ہو گئی۔ ہم روزانہ بات کیا کرتے۔ یوں ہماری بات ہوتی رہی کہ نایاب نے مجھے پہلا شعر بھیجا اور کہا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے۔ وہ شعر یوں تھا کہ کاش تو چاند میں ستارہ ہوتا، آسمان میں آشیانہ صرف ہمارا ہوتا، لوگ تجھے دور سے دیکھتے، نزدیک سے دیکھنے کا حق صرف ہمارا ہوتا۔ میں نے نایاب سے کہا، ہماری دوستی کی کتنی گارنٹی ہے؟ اس نے جواب دیا، زندگی بھر۔ اس کے الفاظ میں نرم دلی اور محبت کا عنصر نمایاں تھا، اور اس کے الفاظ بھی مخلصی سے بھرپور تھے۔ مجھے لگا کہ کوئی اچھا دوست مل ہی گیا، کیونکہ وہ بہت یقین سے ایسا کہہ رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ہم ملتے تھے، شام کو سیر و تفریح کیا کرتے، پہاڑوں کی سیر کو جایا کرتے۔ کبھی فاروق صاحب مجھے کھانے پر بلا لیتے، وہاں بھی ہماری کافی دیر بات چیت چلتی رہتی۔ دوستی کافی گہری ہو گئی۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے، لیکن کبھی ہمیں احساس بھی نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ اس بار 1 مہینہ ناران میں گزارنے کے بعد نایاب اپنی فیملی کے ساتھ واپس جا رہی تھی، اور ہم دونوں بہت اداس تھے۔ میں زیادہ تو کچھ کہہ نہ پایا، مگر یہ کہہ کر اس کو اللہ حافظ کہا کہ جلد واپس آنا۔ اس نے بھی اداسی میں ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور۔ کراچی جا کر بھی ہماری روزانہ بات ہوا کرتی تھی، اور ہم ایک دوسرے کی صحبت میں بہت خوش بھی تھے کہ اس دوران ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ احساس ہی نہ ہوا کہ کب یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئی تھیں۔ میں اور نایاب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے صرف اس سے دوستی کی تھی، لیکن محبت وہ تو میرے اختیار میں نہیں تھی۔
शायद ऐसा था कि नायाब की मोहब्बत ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया। इस बार वो दिसंबर के महीने में नारान आए। नारान में उन दिनों बर्फबारी हो रही थी। मैं भी बहुत खुश था। एक दिन हम पहाड़ों पर बर्फबारी देखने गए तो मैंने नायाब को प्रपोज किया। वो बहुत खुश हुई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। उस दिन से हम साथ रहने लगे। एक ही रंग के कपड़े पहना करते, हम पहाड़ों पर बर्फबारी देखने जाते और ठंडे मौसम में गर्म चाय और मोहब्बत के खुशगवार लम्हात से खूब लुत्फ अंदोज होते। कितना फर्क आ गया था ना जिंदगी में, कि जहाँ मेरी जिंदगी में कोई दोस्त ना था, आज वहाँ मैं नायाब की मोहब्बत में कुदरत के हुस्न से मुतासिर होता था। वो मेरे कंधे पर सर रख कर ढेरों बातें किया करती। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। कोई एक नाराज होता तो दूसरा मना लेता। फारूक साहब और सब लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। इस बार वो 1 साल बाद नारान आए। नायाब मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाए। एक बार उसकी सालगिरह पर मैंने उसको तोहफा दिया। उसने बहुत पसंद किया। मैंने एक दिन उसे कहा, तुमने कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मुझसे कुछ भी मांग लो। वो बोली, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। एक ये कि मुझसे कभी नाराज ना होना, और बाकी 2 कराची जाकर बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने वादा कर लिया कि मैं कभी भी उससे नाराज नहीं होऊंगा। इस बार नायाब की फैमिली को 10 दिन बाद अचानक कराची जाना पड़ा। नायाब ने हमेशा की तरह मुझसे कहा कि हम राब्ते में रहेंगे। इस बार मैं जनाब फारूक को अलविदा कहने के बाद घर आकर बहुत रोया। आज मुझे लगा मेरी रूह मुझसे जुदा हो गई है। मुझे नायाब की बहुत आदत हो गई थी। मैं उसे अलग रहने का सोच भी नहीं सकता था। उस पर मजीद ये कि इस बार कराची जाने के बाद नायाब का कोई मैसेज ना आया। तब से आज तक उसका नंबर मुसलसल बंद है और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। ना जाने उसके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ है, वो कैसी है, क्यों उसकी मुझसे बात नहीं हो रही, क्यों वो मुझसे इस कदर दूर है। मैं दिन रात नायाब का इंतजार करता हूँ, मगर नायाब का कुछ पता नहीं। उसने आखिरी बार मुझे ये शेर भेजा, हक देकर मुझे अपनी नायाब मोहब्बत का, आपने मुझे हसीन बना रखा है। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ। मैं हर जगह उसको ढूंढने की कोशिश करता, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिलती। मैंने अपना तालीम देने का सिलसिला जारी रखा, मगर मेरा दिल हमेशा के लिए नायाब के लिए तड़पता ही रहता है। मैं उदासी में इस शेर को बार बार दोहराया करता था। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। मैं नायाब के मिलने का इंतज़ार करता रहा और उस दिन का इंतज़ार करने लगा जब हम दोबारा मिलेंगे। इस दौरान मेरे दिल में बेशुमार सवालात जमा हो गए थे कि क्या नायाब वाकई वापस आएगी, क्या मैं उसको दोबारा मिल सकूंगा।
کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ پاؤں گا؟ اگر مر گیا تو نایاب کو اس کی خبر ہوگی. اگر ہوئی تو کیا وہ مجھے آخری بار ملنے آئے گی؟ اگر ملنے بھی آئی تو کیا اس وقت میں اس کو دیکھ سکوں گا؟ کیا میں اس کو مل سکوں گا؟ یہ تمام سوالات مجھے اس کی محبت میں تڑپا کر رکھ دیتے ہیں. میں ہر وقت اس حالت میں ہوں کہ تلاش محبت میں دل ہے بے قرار. کہاں ہو تم اے میرے دلدار؟ میں اکثر دریا کنارے بیٹھتا ہوں جہاں میں اور نایاب اکثر ملا کرتے تھے. میں دریا کی لہروں کو دیکھ کر اپنی محبت کی یادوں کو یاد کرتا ہوں. میرے دل میں ایک گہرا درد ہے جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. میں وہاں جا کر اکثر سوچتا ہوں، نایاب کہاں ہو تم؟ کیا تمہیں میری محبت یاد نہیں آتی؟ تم کیسے میرے بغیر زندہ ہو؟ میں نے اپنے دل میں امید کو زندہ رکھا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نایاب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. میری زندگی محبت کے انتظار میں گزر رہی ہے. میری تنہائی کے لمحات بہت دردناک ہیں. میں اکثر شوگران ہل اسٹیشن جاتا ہوں اور شام کو دریا کنارے جا کر بیٹھتا ہوں اور نایاب کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرتا ہوں. میں ہر اس جگہ جاتا ہوں جہاں ہم دونوں ملا کرتے تھے اور نایاب کی موجودگی کو محسوس کرتا ہوں. ہر گلی ہر موڑ پر تیری یادیں ہیں بسی. دل یہ چاہتا ہے کہ تو لوٹ آ میری ہنسی. میرا انتظار طویل ہوتا گیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید اور محبت مضبوط ہوتی گئی. دن مہینوں میں بدلتے رہے اور میری محبت کا امتحان جاری رہا. میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوں. میں اس کے انتظار میں پاگل ہو گیا ہوں. ایک مکمل پاگل جس کو دیکھ کر گھر والے بھی پوچھتے ہیں، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کیا تم نشہ کرتے ہو؟ اب اس نشے کو تو فقط میں ہی جانتا ہوں. یہ انسان کا نشہ ہے. یہ محبت کا نشہ ہے. یہ ایسا نشہ ہے کہ جس کا علاج نایاب کے سوا کچھ نہیں. میری دوست مجھ سے بچھڑ گئی. کیوں کی تھی اس نے مجھ سے دوستی؟ کیوں کی تھی مجھ سے محبت؟ آج 5 ماہ گزر چکے ہیں کہ نایاب کی کوئی خبر نہیں ہے. میں ایک ذہنی مریض بن کر رہ گیا ہوں. مجھے زندگی میں کچھ بھی نہیں اچھا لگتا. کسی چیز میں میرا دل ہی نہیں لگتا اور میں آج تک اس کا انتظار کر رہا ہوں. میں دعا گو ہوں کہ وہ آئے اور مجھ سے ملے، میرے پاس ہو، میں اس کے ساتھ ہوں. میں اس سے ناراض نہیں کیونکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اسے ناراض نہیں ہوگا. میری زندگی محبت کے انتظار میں گزر رہی ہے اور میں اس امید میں ہوں کہ ایک دن نایاب واپس آئے گی، مجھ سے آ کر ملے گی، اسی محبت سے ملے گی جس میں مجھے چھوڑ کر گئی ہے. آ تو بتاؤں تجھ کو، وقت تو مجھ پر کٹھن گزرے ہے.